تو آؤ یار شروع کرتے ہیں بنا کسی ڈیڈیکیشن کے. عبد العزیز دباغ کا واقعہ بیان کیا. یہ سب سے بڑے محدث تھے, اتنے بڑے محدث تھے کہ دونوں آنکھیں نابینا تھیں. اس کے باوجود بھی جب کوئی ان سے پوچھتا کہ حضور یہ حدیث کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے, ضعیف ہے, غلط ہے, یہ حدیث ہے کہ نہیں, تو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یا نبی کی حدیث نہیں ہے. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں. ملفوظات اعلی حضرت اٹھاؤ, اس کے اندر باقاعدہ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے احمد سجل باسی کی 2 بیویاں. ایک دفعہ عبد العزیز محدث کبیر دباغ نے ان سے پوچھا کہ اے احمد یہ بتلاؤ کہ کل رات کو اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس تم سو رہے تھے اور اس سے ہم بستری کر رہے تھے, ایسا کیوں کر رہے تھے؟ میں نہیں بتاؤں گا. کہا حضور وہ سو رہی تھی. ایک کہا کہ وہ سوتی نہ تھی, وہ سوتے میں جان ڈالی تھی. کہا حضور رات کی اتنی تاریکیوں میں, رات کے اتنے 12-2:30 بجے تقریباً یہ کاریکرم ہوتے ہوں گے لوگوں کے, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری ایک بیوی اسی کمرے میں تھی جو سوتی نہ تھی, سوتے میں جان ڈالی تھی؟ آپ کو کیسے معلوم یہ؟ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. کہا احمد یہ بتلاؤ وہاں کوئی اور بھی چارپائی خالی تھی؟ کہا ہاں حضور ایک چارپائی پڑی تھی. کہا اسی پر میں بیٹھا تھا. No, God, please, no, no, no. آپ سوچئے اپنے وقت کا یہ محدث رات کے اتنی رات کو اپنے مرید کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ گجب بےعزتی ہے. تاک جھانک کر رہا تھا. اور اس سے امام صاحب احمد رضا خان بریلی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے, اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیر کبھی بھی مرید سے جدا نہیں ہوتا. ہم نے کہا حضرت اتنی جدائی تو پھر بھی ہے کہ مرید ایک چارپائی پہ ہے, پیر الگ چارپائی پہ ہے. ارے اتنی جدائی بھی کیوں, اسی رضائی میں گھسیڑ دیتے اس کو. ہاں اتنے فاصلے بھی کیوں رہیں, اتحاد کامل ہونا چاہیے. فنا فی الشیخ ہو جاؤ, فنا فی الشیخ ہو جاؤ. من تو شدم تو من شدی, من جان شدم تو تن شدی, طاقت نہ گوئے دیگرے من دیگرم تو دیگری. تم من تورا حاجی بگویم تو مورا حاجی بگو. ارے تو بھی اس کا شوہر, پیر کو بھی ڈھکے لیتے اندر. اتنی دور سے بیٹھ کے نظارے کر رہا تھا یہ اس کا پیر. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.